اور انہوں نے بھی وہی کہا ہے کہ ابو لہب نے اگر خوشی کرے تو اس کا یہ حال ہو، اس کے عذاب میں تخفیف، مسلمان کریں تو ان کا کیا حال ہے۔ تو ناصر الدین دمشقی، بائی دا وے چلتے چلتے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ناصر الدین دمشقی کا اس طرح سے نام لینے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ یہ حافظ ناصر الدین دمشقی وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے میلاد کے بارے میں کہا۔ اس بات کو لوگ ظاہر نہیں کرتے، اب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کو ظاہر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ سخاوی کو کوئی مانے نہ مانے کوئی بات نہیں، ابو شامہ کو تو مانتے ہیں، اب ناصر الدین دمشقی کو کوئی نہ مانے، اگر کوئی بندہ اس کو نہ مانے تو اسے مجھے ضرور ملائیں۔ کوئی بندہ سعودی عرب سے ہو، شارجہ سے ہو، دنیا کی کسی خطے سے ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں ناصر الدین دمشقی کو نہیں مانتا تو میں اس بندے کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو ناصر الدین دمشقی کو نہ مانتا۔ کیوں نہیں ملا؟ کیوں مانتے ہیں؟ کیوں انکار نہیں کرتے؟ اس کا ایک سبب ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ حافظ ابن تیمیہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف سفر کرنے کو شرک، بدعت، کفر، حرام کہا، اور پھر کہا کہ جو اس کو امر مشروع سمجھتا ہے اس کا سر اتار دیا جائے، تو اس وقت کے تمام علماء ان کے مخالف ہو گئے۔ یہ جو بعد میں آئے ہیں حافظ ناصر الدین دمشقی، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ سخت سے سخت باتیں اور اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں حافظ ابن تیمیہ کو کہ انتہا کر دی لوگوں نے کہ یہ علماء نے کر دیا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا حافظ ناصر الدین دمشقی کے، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اس نے غلطیاں کی پر اتنا بھی نہیں، چلو کچھ مٹھا ہاتھ رکھیں۔ حافظ ناصر الدین دمشقی نے اپنے زمانے کے علماء سے یہ بات فتویٰ لیا کہ سر عام اوپنلی حافظ ابن تیمیہ کو کافر 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 نہ کہا جائے۔ اگر کوئی بات ہو کسی عالم کے بارے میں کہ اس نے یہ کفریہ کہا تو وہ کلمات کفریہ ہوں گے فلاں، اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن کافر 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 نہ کہا جائے۔ اس کے لیے حافظ ناصر الدین دمشقی نے کام کیا۔ اس نے حافظ ابن کثیر سے ایک مضمون لکھوایا، ان کا لکھا ہوا مضمون تھا، اس کو اپنی کتاب میں شامل کیا۔ ابن حجر اسقلانی سے، امام عینی سے، مختلف لوگوں سے اکٹھے کیے۔ اس کے اندر اس نے یہ روکا کہ ہر بندہ عام کھلے عام ایسے کافر کافر نہ کہے، یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو چونکہ اس مسئلے میں حافظ ناصر الدین دمشقی نے دفاع کیا تھا، تو اس لیے کوئی بندہ حافظ ابن تیمیہ کا ماننے والا ناصر الدین دمشقی کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں جو ہے نا وہ میں حافظ ناصر الدین کو نہیں مانتا۔ تو انہوں نے یہ پورا قصیدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں لکھا، اور وہی بات انہوں نے کیا ہے، اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ وتبت یداہ فی الجحیم مخلدا اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ بالسرور۔ وہ کہتے ہیں جو مواحد بندہ ہے فما ظن، اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ جو مواحد بندہ ہے، نیک بندہ ہے اور دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے گزرا، اس کو میلاد کا کتنا ثواب ملے گا۔ اب میں جو بات اسٹیبلش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میلاد شروع ہوا تو اہل علم کا ریئیکشن اس کے اوپر کیا تھا، مفتیوں نے کیا کہا تھا، علماء نے کیا کہا تھا، کس بات کا اظہار کیا تھا علماء نے۔ ہاں چونکہ میلاد عوام کی طرف سے ہوتا ہے تو بسا اوقات اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کچھ کر دیتے ہیں، اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ کچھ ایسی اپنے ذوق کے مطابق غلط بات اس کے اندر کر دی، اس کے سبب سے بعض علماء نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، لیکن وہ تنقید نفس میلاد کے اوپر نہیں ہے، وہ ان کاموں کے اوپر ہے۔ وہ کیا کام ہیں اور ان کا حل کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ آج یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب میلاد محفل ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو شروع ہوئی تو علماء کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا۔ حافظ ناصر الدین دمشقی کا ہو گیا۔ اب میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں علماء کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میلاد تو کام نیا ہے، میں سادے بندوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اہل علم کے لیے نہیں، علماء کے پاس تو بڑے جواب ہوتے ہیں، احادیث ہوتی ہیں، آیات ہوتی ہیں، بزرگوں کے فتوے ہوتے ہیں، لیکن میں عام لوگوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو میرے ناظرین ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہم سے پوچھے کہ میلاد جو ہے یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے، اس حیت کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، اس حالت میں، تو آپ مان لیں اس بات کو، کہیں جی ٹھیک ہے بعد میں شروع ہوا، مگر جب شروع ہوا تو مفتیوں نے کیا کہا، اس کام کو سراہا، اس کی تائید کی
یا اس کو ناجائز کہا، کیونکہ مفتی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام جو نیا ہو اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھے اور پھر اس کے اوپر حکم صادر کرے۔ تو اب میں مفتیوں کے حکم آپ کو بتا رہا ہوں، 3 میں نے بتا دیے، اب ایک اور مفتی کا حکم دیکھ لیں۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ لکھتے ہیں کہ احد الاجود والسادات الکبراء، کہ ایک بادشاہ ہوا ہے شاہ اربل، نام اس کا شاہ اربل تھا، بڑا سخی تھا، سادات تھا، بادشاہوں میں بڑا اچھا تھا۔ لہو آثار حسنہ، اس نے بڑے بڑے اچھے کام کیے اور ان کاموں کو اپنے پیچھے چھوڑا۔ لہو آثار حسنہ، آثار اچھے کام کیے اور ان کاموں کو چھوڑا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، اچھے کام کیے اور ان کاموں کو چھوڑا۔ یہ پتہ کس کی طرف حافظ ابن کثیر اشارہ دے رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر چیز لکھ رہے ہیں اور ان آثار کو لکھ رہے ہیں جو چلے گئے اور جو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں، میں ان کو نوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لکھ رہا ہوں۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ قاسیون کے قریب تھے، بڑے اچھے بندے تھے، انہوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں اور ان کاموں کی بعد میں پیروی کی گئی ہے۔ اب وہ کام کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان میں یہ تھا، انہوں نے قید خانے بنوائے تھے، نہریں کھدوائی تھیں، اور علی مقابر المسلمین انہوں نے بنایا تھے، قبرستان اچھے اچھے بنائے تھے، سرائے بنائی تھی لوگوں کے رہنے کے لیے۔ تو وہ ساری باتوں کو گنواتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدُ الشَّرِيفِ، وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدُ الشَّرِيفِ، مولد الشریف، مولد الشریف فی ربیع الاول۔ اس نے جو اچھے کام کیے ہیں نا، ان کاموں میں ایک کام یہ تھا کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کیا کرتا تھا۔ وَيَحْتَفِلُ بِهِ احتفالاً ہائلاً، وہ بڑی بڑی محفلیں کیا کرتا تھا، محفلیں محفلیں محفلیں۔ کس کی محفلیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تھی وہ کیا؟ آثار حسنہ۔ اور بندہ کیا تھا؟ احد الاجواد والسادات الکبراء، بندہ بڑا سخی تھا، بندہ چنگا تھا۔ اور آگے وہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس کا ذکر، سوری میں وہ آگے بتاتا ہوں، آگے والی بات، وہ کہتے ہیں اعمال المولد الشریف فی ربیع الاول، وہ ربیع الاول کے مہینے میں کرتا تھا۔ یارو اگر عبد المجید، میرا نام عبد المجید ہے، میں اگر عمل مولود میلاد کی محفل کروں ربیع الاول کے مہینے میں، تو میرے بارے میں یہ پوری کتاب تصنیف ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے محمد بن ابراہیم آل شیخ، کتاب کا نام ہے حکم الاحتفال، لسماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، کتاب کا نام ہے حکم الاحتفال۔ آگے ہے رد القوی علی الرفاعی والمجہولون و ابن علوی، ان کا نام ہے حمود، شیخ حمود، ابو بکر الجزائری۔ یہ سارے لوگ کتاب لکھ رہے ہیں حکم الاحتفال بالمولد النبی۔ وہ کہتے ہیں محفل میلاد کرنا بدعت ہے، محفل کرنا بدعت ہے، اس کا حکم بدعت ہے، بدعت ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں۔ اور آپ حافظ ابن کثیر کو بھی دیکھیں، وہ مسکرا کر کچھ کہہ رہے ہیں، ایک طرف چیخنا، ایک طرف رونا۔ اب میں ذرا رونے والوں کا بھی بتاؤں گا اور ہنسنے والوں کا بھی بتاؤں گا اور خوش ہونے والوں کا بھی بتاؤں گا اور مسرور ہونے والوں کا بھی بتاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول میں کرتے تھے اور محفل کرتے تھے، احتفال، بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھیں۔ اور کہتے ہیں وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ شُجَاعًا عاقلاً عالماً عادلاً، یہ بڑا بندہ تھا یہ جو محفل میلاد کرتا تھا، بڑا نیک تھا، عادل تھا، عالم تھا، جاہل نہیں تھا، جاننے والا تھا۔ آگے کہتے ہیں ان کاموں کرنے کی وجہ سے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اس پر رحم فرمائے کہ اس نے ایسے اچھے کام کیے، پل بنائے، سرائیں بنائیں اور محفل میلاد کی اور کھانے کھلائے۔ اور وہ آگے کہتے ہیں
اور انہی کے زمانے میں وقت صنف شیوخ ابو الخطاب بن دہیہ لہو مجلدن فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ التنویر فی مولد السراج المنیر فاجاز علی ذالک ب1000 دینار۔ وہ کہتے ہیں جب وہ محفل میلاد کرتا تھا تو اسی زمانے میں ایک شیخ ہوئے ہیں، ان کا نام ابو الخطاب ابن دہیہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا التنویر فی مولد سراج المنیر۔ انہوں نے وہ یہ کتاب لکھی اور اس نے ان کو بڑا انعام دیا اور بڑے وہ کھانے پکاتا تھا۔ آگے انہوں نے پورا پھر وہ کھانے کا ذکر کیا ہے کہ کیا کیا کھانے، گوشت ہوتا، سموسے ہوتے، پکوڑے ہوتے، شاہی طور پر وہ کام کرتا تھا۔ یہ سارے کون؟ شاہ اربل۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو بادشاہ کی ہو گئی نا ایجاد کی ہوئی، تو کبھی بادشاہوں کے کام ایجاد کیے ہوئے بھی ثواب بنتے ہیں؟ جی بنتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں۔ اگر تو بات ہوتی میری، میں یہ کہتا کہ جی فلاں بادشاہ نے یہ کام کیا ہے تو یہ ثواب ہے، میری کون سنتا؟ لیکن میں تو حافظ ابن کثیر سے بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں محفلیں کرتے اور کتابیں لکھواتے، کھانا کھلاتے، اور اس محفل کے اندر کیا ہوتا؟ وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَاء فَيَخْلُوُ عَلَيْهِمْ۔ وہاں ہوتے علماء جمع ہوتے، صوفیہ جمع ہوتے، اور وہ ثلاثین آلے سے حلوہ بنایا جاتا، بڑا کچھ ہوتا۔ یہ ان کے کھانوں کا ذکر میرا مقصود نہیں ہے، میرا صرف مقصود یہ ہے کہ دیکھیں علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ اب حافظ بن کثیر کا بھی ہو گیا، اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ پڑھ چکا ہوں علماء کا یہ شہر ربیع الاول کے بارے میں خاص کر کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ ابن محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مختصر سیرت الرسول میں، وہ کہتے ہیں کہ کان ابن الجوزی فاذا کان، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امته یسر بمولدہ صلی اللہ علیہ یسر، اس کا کیا حالت ہوگی جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو اور میلاد کے اوپر خوشی کا اظہار کرے، وہ ثواب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ سخاوی کو چھوڑ دیں، میں سخاوی کا نام نہیں لیتا۔ جال حق کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، میں اس کا نام بھی نہیں لیتا، میں تو حافظ ابن کثیر کا نام لے رہا ہوں۔ اب میں دوسرا ایک حوالہ آپ کو بتاتا ہوں، یہی عبارت جو ہے اصل میں حافظ ابن کثیر نے کہاں سے لی ہے۔ اب دوسرا حوالہ سنیں، علامہ ذہبی محدث، ان کے میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں حوالہ جات جو ہیں۔ علامہ ذہبی سیر العالم کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلطان الدین ملک العظیم وہ شجاع تھا، محب تھا، اور بہت اچھا بندہ تھا۔ وکانا محبا للصدقہ لہو کل یوم قناطیر، وہ بہت متواضع بندہ تھا، اور یحب الفقہاء والمحدثین، محدثین اور فقہاء سے محبت کرتا تھا۔ واما احتفالہ بمولدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی، وہ محفل میلاد کی کیا کرتا تھا، محفل میلاد کیا کرتا تھا، محفل میلاد کیا کرتا تھا۔ وہ بہت کہتے ہیں وہ موصل میں رہتا تھا، اور وکانا کریم الاخلاق کثیر التواضع وکانا سنیاً، اور تھا سنی، یعنی محفل میلاد کرتا تھا، شجاع تھا، کریم الاخلاق تھا، عالم تھا، تواضع کرنے والا تھا، اور تھا محفل میلاد کرنے والا، اور تھا سنی۔ یہ حافظ ابن کثیر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں اس بار پر تھوڑا سا زور دے رہا ہوں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس کا زور دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بندہ تھا یہ سنی تھا، شاہ اربل، جس نے سرکاری طور پر محفل میلاد کا اس طرح سے اہتمام کیا۔ اب ذہبی کہیں، میلاد کرنے والوں کی ذہبی تعریف کریں، حافظ ابن کثیر کریں، ابن محمد بن عبد الوہاب کریں، اور جتنے لوگ امام ابو شامہ کریں، اور اس کے بعد وہ ملانے والے سارے دوست کریں، تو اب کیا ہے کہ جو اس کی ہے ربیع الاول کے اندر میں اہتمام کرنا، پورے سال میں عموماً کرنا یہ جائز ہے، اور خصوصی طور پر ربیع الاول کے مہینے میں کرنا یہ بھی درست ہے۔ ان کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگلا حوالہ کوٹ کرنے سے پہلے، اور اگلا تو فتویٰ ہے، حوالہ کیا ہے؟ وہ تو فتویٰ ہے، اور جب میں وہ فتویٰ پڑھوں گا تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی مفتی فتویٰ دے دے
اس کے بعد تو پھر باقی کچھ رہتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی فتوے، لیکن جی وہ کچھ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے. اب علامہ ذہبی کہیں کہ میلاد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. اگر علامہ ذہبی احتفال میلاد کو اچھا کام کہہ کے اس کی تعریف کریں اور میلاد کی محفل کر کے شاہ اربل اور وہ کرنے والے جن کی علامہ ذہبی تعریف کر رہے ہیں اگر یہ جنت میں چلے جائیں گے تو بھلا ان حکم الاحتفال بمولد نبی کے مصنفین جنہوں نے یہ رسائل لکھے ہیں ان سے بندہ سوال کرے، بلکہ میں کرتا ہوں، کون کرے؟ وہ میں کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ اگر علامہ ذہبی، شاہ اربل اور جتنے وہ میلاد کرنے والے ہیں جن کو رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے، اگر وہ میلاد کریں تو ان پر خدا کی رحمت اور جنت میں جانے سے نہ اڑیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، وہ جنت میں چلے جائیں، ان کے کام اچھے، اگر یہ میلاد کر کے جنت میں چلے جائیں گے بقول علامہ ذہبی کے کہ وہ کام نیک ہیں، عادل تھا، سنی تھا، تو اگر عبد المجید یا دیگر اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ میلاد کریں تو جنت کا دروازہ ان کے لیے کیوں بند ہو جائے گا؟ کون بند کرے گا جنت کا دروازہ؟ اس لیے کہ تم نے میرے یار کا نام لیا، اس لیے جنت کا دروازہ بند ہوگا؟ تم نے صدقہ خیرات کیا، اس لیے بند ہوگا جنت کا دروازہ کہ تم نے مسرت کا اظہار کیا میلاد النبی کے اندر؟ ان اسباب کی وجہ سے، وہ ان اسباب کی وجہ سے جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اور وہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جی اگر ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو تو مسلمان کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں. اچھا اب میں نے آپ کو پھر میں اس بات پر لاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ میلاد کب شروع ہوا. ابن الجوزی کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ 5ویں صدی کے محدث ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں 6 صدی کی آخر میں ہوا. تو اگر یہ ہے تو پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب کیسے لکھی، علامہ واقدی نے کتاب کیسے لکھی؟ اس زمانے میں بھی محافل ہوتی ہوں گی، مگر ظاہر ہے کہ ہر دور کا ایک اپنا اپنا تقاضا ہے، اس دور کے مطابق تو نہیں ہوتی ہوں گی، یہ تو ہم مان رہے ہیں. پاکستان کے اندر جب میرا بچپن تھا تو شرکپور شریف کے اندر وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالتے. اس زمانے میں یہ تھا، پتہ نہیں اب بھی ہوگا یقیناً، وہ ٹرالیوں کے اوپر لوگ جاتے اور ٹرالی نکالتے. تو اس وقت کے جو ہمارے شرکپور شریف میں ہمارے دوست شبہ ڈالنے والے تھے وہ مجھے میرے سامنے بخاری لاتے اور کہتے، بچپن وہ بھی ہمارے دوست تھے، مدرسے دوسرے میں پڑھتے تھے، ہم میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہ بخاری لاتے، کہتے اس سے نکال کر دکھاؤ ٹرالی کے پیچھے ٹرالی، ٹریکٹر کے پیچھے ٹریکٹر، ڈرائیور کے پیچھے ڈرائیور، یہ دکھاؤ. تو ہم مسکرا پڑتے کہ اللہ کے بندو، ٹرالی سے ٹرالی کہاں سے بخاری سے نکالے، یہ باتیں کس طرح سے بخاری سے نکالے؟ یہ میں ابھی اس پر تبصرہ آگے چل کر کروں گا، ممکن ہے اگلے پروگرام میں ہو، تو وہ کس طرح سے دکھا لیں، وہ کہاں سے آ جائے گی. تو یہ جو ہے نا میلاد کب شروع ہوا یہ میں بات کر رہا تھا. لوگوں نے اس کے اوپر بڑا زور دیا ہے کہ فاطمیہ جو مصر کے اندر تھے انہوں نے اس میلاد کو شروع کیا ہے. میں اشارہ دیتا ہوں، تفصیل میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ جو فاطمیہ تھے وہ سبائی تھے اور سبائیوں نے میلاد کو شروع کیا. بڑا لوگ اس پر زور لگا رہے ہیں کہ کہیں سے یہ ثابت ہو جائے. ایک امریکن لڑکی ہے، گوری ہے، اس کی میں پوری تفصیل آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. اس نے ایک کتاب لکھی کو مجھے اس کتاب سے اتفاق نہیں ہے، وہ نیٹ کے اوپر کتاب ہے، لیکن اس کی ایک بات میں بتا دوں آپ کو. اس نے اس کتاب کے اندر ایک کام کیا ہے، اس نے پورے عرب ممالک کا سفر کیا اور سفر کر کے اس نے جو چیز نکالی ہے وہ یہ ہے، اس کے احوال میں بتاؤں گا آگے چل کر. اس نے اس کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ کیا فاطمیوں سبائیوں نے میلاد شروع کیا ہے. تو اس نے اہل شیعہ کی کتب سے یہ ثابت کیا ہے کہ فاطمیوں کا دور شروع ہونے سے پہلے ان کی کتابوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ جو اتنا زور دیا جاتا ہے نا، شیخ حلوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جی اس بات سے ڈینائی کیا ہے شیخ حلوی مالکی نے کہ فاطمیوں نے میلاد نہیں شروع کیا، یہ غلط ہے، انہوں نے کیا ہے. تو اب وہ جو کتابیں فاطمیوں کے دور سے پہلے لکھی گئی ہیں ان میں جو میلاد کا ذکر آ گیا ہے، اگر انہوں نے شروع کیا تو ان میں کس طرح سے ان کا ذکر آ گیا ہے. پھر میں یہ بات بتا رہا ہوں، عام لوگوں کے لیے یہ بتا رہا ہوں، اس حیت اور کیفیت، اس انداز، اس طریقے کے ساتھ قرون ثلاثہ میں پہلے 3 دوروں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، لیکن جب ہوئی
علماء نے اس کو جائز کہا. ابھی میں آپ کو فتویٰ پڑھ کر بھی بتانے والا ہوں، لیکن پہلے آپ ابن کثیر کا اور ذہبی کا اور حافظ ابن جو ہے نا رجب ان کا بھی سن لیں. حافظ ابن رجب کہتے ہیں، انہوں نے تو پورا اس کے اوپر ایک میلاد لکھا ہے، بلکہ اس حافظ ابن رجب کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ حافظ ابن رجب نے لکھا ہے نا اس کے اوپر تو میں پورا پروگرام کروں، حافظ ابن رجب نے جو لکھا ہے. اب ان علماء کے بعد ایک میں ابھی فتویٰ آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں. جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میلاد شروع ہو گیا، ہوا ہے بعد میں، یہ میں مان رہا ہوں، یہ نہیں کہ پریشر سے مان رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ہی ایسا. اس حیت اور کیفیت سے بعد میں شروع ہوا. یہ میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں، کھانے وال کے اندر پاکستان میں ہمارے ایک بہت عظیم محدث عالم، میں نے آج تک ان کی زیارت وہ نیٹ پر تو کی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لیکن وہ بالمشافہ میں کبھی ان سے نہیں ملا، مفتی شوکت سیالوی صاحب. اگر کوئی یہ میرا پروگرام سنے تو ان تک یہ بات پہنچا دیں. وہ مناظرہ تھا نور و بشر کے اوپر. تو جب نور و بشر کے اوپر مناظرہ تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نور و بشر مانتے ہیں، حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. تو وہ جو مخالف تھے نا کوارٹری صاحب مناظر، وہ کہنے لگے یہ دیکھیں آپ نے مان لیا ہے کہ نور بشر بھی تھے. اس نے کہا اللہ کے بندو مان کے لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہی اسی طرح ہے، تو اس لیے ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں. اب ٹائم بھی ہو رہا ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو فتویٰ پڑھ کر بھی سناتا ہوں اس کے اوپر. میلاد شروع ہوا جب بھی ہوا اس حایت کے ساتھ، اصل کے اعتبار سے حضور کے زمانے میں تھا، پڑھا گیا، اس کے حوالے میں دے آیا ہوں. اب جب یہ شروع ہو گیا ہے، اب اس کا حکم کیا؟ میں فتویٰ پڑھ رہا ہوں آپ کے، اور اس فتوے کے بعد کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہوگی. ابن رجب کا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابن کثیر اور ذہبی کا میں نے بتا دیا آپ کو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے آج سے 18 سال پہلے میں نے میلاد کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی اور مسائل کے اوپر بھی انگلش میں. تو یہ سارا جو ابھی آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سارا اس کتاب کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لکھا ہے. یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے اقتداء الصراط المستقیم. آپ نام سے ہی جان گئے ہوں گے، مصنف کے نام بتانے کی ضرورت نہیں. اور اس کے مصنف ہے حافظ ابن تیمیہ، اس لیے میں نے کہا میں فتویٰ پڑھ کر بتاتا ہوں. اس کے اندر انہوں نے ایک پورا باب لکھا، وہ باب کا نام ہے بدع عید مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میلاد النبی کو عید کہنا یہ بدعت ہے. آگے وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا يُحْدَثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَّا مُضَاهَةً لِلنَّصَارَى فِي مِلَادِ عیسیٰ علیہ السلام. کیا ہوا کہ لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے نا یہود عیسائی، لوگوں نے ان کو دیکھا دیکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کیا. یہاں میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ایک بات کا کروں گا کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے نا حافظ صاحب نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا عیسائی میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی کسی کو خبر ہی نہیں کہ کب ہے. اور یہ جو کرسمس کا دن ہے 25 دسمبر، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے کا، اور رومن اس کو منا رہے ہیں. پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا دیکھ لیں، کوئی کتاب چھوٹی سے چھوٹی عیسائیوں کی اور بڑے سے بڑی دے لیں، اس کا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. یہ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں جن کے بارے میں، ان کے میلاد کے بارے میں ہے پتہ ہے، کسی نبی کے بارے میں تو میلاد کا پتہ ہی نہیں. خیر آگے وہ کہتے ہیں وَإِمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ. یہ جو لوگوں نے حضور علیہ السلام کا میلاد منانا شروع کیا ہے، ربیع الاول کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ کیوں کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کا نتیجہ ہے. فتویٰ بتا رہا ہوں، حوالہ نہیں بتا رہا. کیوں میلاد کرتے ہیں لوگ؟ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں ہے. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ واللہ قد یصیبہم علی ھذ المحبت والاجتہاد. وہ کہتے ہیں اس تعظیم پر، اس میلاد منانے پر اور اس محبت پر اللہ تعالیٰ ان کو اس اجتہاد کے اوپر ثواب عطا فرمائے گا. اور اگلے صفحے پر جا کر کہتے ہیں اسی باب میں کثیر من المنکرین للبدع حالہم، دوسرے باب میں کہتے ہیں فتعظیم المولد
وَاتَّخَذَهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ وَتَعْظِيمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ قَدَّمْتُهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خاص موسم میں، خاص مہینے میں، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے، اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کی نیت نیک ہے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ حافظ ابن تیمیہ نے اس کو اس طرح سے لیا ہے، اور یہی بات انہوں نے اپنے یہ فتاوے میں بھی کہی ہے، اور فتاوے کے اندر جو ان کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ، اس کے اندر انہوں نے یہ بات نصف شعبان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک راتبہ اور ایک غیر راتبہ، اور جہاں تک غیر راتبہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے المحافظۃ علیہا والمدامہ، کہ کسی کام کے اوپر ہمیشگی نہ کی جائے، کبھی کبھی کر لیا جائے، جس طرح سے یہ ہے کہ کبھی کبھی مثل قیام اللیل، یا رات کو جاگ لیا، یا قرات قرآن کر لیا، یا ذکر کے لیے کبھی جمع ہو گئے، فہذا لا باس بہ، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے اگر جو لوگ اس طرح سے جمع ہوتے ہیں۔ اذا لم یتخذ عادت راتبہ، لیکن اس کو ضروری نہ جان لیا جائے، اور اگر کر لیا جائے کبھی کبھی احیانا ولم یداوم علیہ الا ما ذکر، اور اگر کبھی کبھی کر لیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ ذکر کی محفل، قرآن کی محفل، قیام اللیل کی محفل، آگے کہتے ہیں وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي مَوْلِدِ وَغَيْرِهَا، اسی طرح کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں بھی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 14 اور جز 12 صفحہ 65 کتاب الصلاۃ، وہ کہتے ہیں اگر میلاد کے لیے جمع ہو لیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي مَوْلِدِ وَغَيْرِهِ، اقتضاء صراط المستقیم سے بھی میں نے آپ کو پڑھ دیا، فتاوی ابن تیمیہ کتاب الصلاۃ سے بھی پڑھ دیا۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کرنا، میلاد منانا، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کے اوپر اجر عظیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اور کر لیا کرو، کوئی بات نہیں، جیسے دوسری ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں۔ اور کیا کھانا پکانا رہ گیا؟ ابھی وہ مجھے اشارہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ اقتضاء صراط المستقیم میں سے اگلے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ جو میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا